السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظام سے مراد نظام خلافت ہو یا نظام جماعت ہو، دونوں صورتوں میں اس کی اطاعت نہایت اہم ہے۔ جہاں تک اطاعت کی بات ہے، خلافت اور جماعت میں کوئی فرق نہیں۔ بعض لوگ اپنے خیال میں خلیفہ کے حکموں کو تو بظاہر اہمیت دیتے ہیں، لیکن نظام جماعت کی اطاعت کو اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتے، حالانکہ نظام جماعت بھی تو خلیفہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اور اس کی اطاعت دراصل خلیفہ ہی کی اطاعت ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں کو امیر کی اطاعت اس کی ذاتی استعداد کی بجائے محض اللہ کی خاطر کرنی چاہیے، اور صرف اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے، اور اس لیے کہ انہیں خلیفۃ المسیح نے مقرر فرمایا ہے، کسی اور وجہ سے نہیں۔ وہ تمام نظام کی اس لیے پیروی کریں کہ یہ نظام خلیفۃ المسیح کا مقرر فرمودہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن یطع الامیر فقد اطاعنی ومن یعص الامیر فقد عصانی۔ یعنی جس نے میری اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پھر فرماتے ہیں کہ جس نے امیر کی اطاعت کی تو اس نے میری اطاعت کی، یعنی امیر کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، یعنی امیر کی نافرمانی دراصل نبی اور اس کے خلفاء کی نافرمانی ہے۔ اس حدیث میں واضح طور پر امیر کے الفاظ بھی آ گئے ہیں، اور اگر کوئی اس حدیث کے بعد بھی خلیفہ کو باقی نظام جماعت سے الگ سمجھتا ہے تو کم از کم امیر کا شمار تو بہرحال جماعت میں ہوتا ہے یا نظام جماعت میں ہوتا ہے۔ لہذا حدیث میں رسول پاک کے الفاظ سے ثابت ہوا کہ امیر کی اطاعت بھی اسی طرح فرض ہے جیسے نبی یا اس کے خلیفہ کی اطاعت ہم پر فرض ہے۔ حدیث میں جو امیر کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد صرف امیر صاحب یعنی کسی ملک کے امیر جماعت ہی مراد نہیں ہے، خلیفہ کو بھی امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کے خیال میں یہ وسوسہ ہے کہ نبی کی اطاعت تو ٹھیک ہے لیکن خلیفہ کی اس طرح اطاعت کی ضرورت نہیں، تو اس کا بھی جواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیان کردہ حدیث میں دے دیا ہے۔ یہ جو حدیث میں نے بیان کیا یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی اس کی صحت پر حضرت امام بخاری اور ان کے شاگرد حضرت امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے۔ دوسرے لفظوں میں حدیث کی دو سب سے مستند کتابوں کا اس حدیث پر اعتبار ہے۔ دوسری روایتوں میں امیر کی جگہ امیری کے لفظ بھی آتے ہیں، یعنی میرے امیر۔ ایسی روایتیں صحیح بخاری میں بھی ملتی ہیں اور صحاح کی دوسری کتابوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اگر میرے امیر کے معنی لیے جائیں تو امیر سے مراد اس جگہ کوئی دنیاوی امیر نہیں، بلکہ وہی امیر مراد ہے جس کا نبی کی جماعت سے تعلق ہو، چاہے وہ امیر المومنین یعنی نبی کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اس کا امیر ہو، یا پھر نبی کے قائم کردہ جماعت میں بطور امیر جماعت منتخب ہو۔ یہ کہ امیر کی اطاعت ضروری ہے، اس کی تصدیق تو قرآنی آیات سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکام کی بھی۔ سورہ نساء آیت 60۔ اس آیت میں اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اولو الامر کی اطاعت کو بھی ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ اولو الامر کے لفظی معنی جو مشہور عربی لغت لین میں ملتے ہیں وہ ہیں those who hold command or rule
and the learned men, یعنی جن کے پاس اختیارات اور حکومت ہو اور وہ جو با علم ہوں۔ اولو الامر اور امیر دونوں لفظوں کی جڑ جو ہے وہ الف میم را ہے، اور دونوں لفظوں میں حکم دینے کے معنی پائے جاتے ہیں، جسے طبی طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ اگر اللہ یا رسول کسی کو یہ رتبہ دے اور ساتھ اطاعت کا حکم نہ بھی دے، پھر بھی ایسے شخص کی اطاعت ضروری ہے، چاہے کہ اطاعت کا حکم بھی ساتھ ہو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسی مذکورہ بالا قرآنی آیات کو جو میں نے ابھی پڑھی تھی اس کی تشریح میں فرماتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول اور ملوک کی اطاعت اختیار کرو۔ اطاعت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر سچے دل سے اختیار کی جائے تو دل میں ایک نور اور روح میں ایک لذت اور روشنی آتی ہے۔ مجاہدات کی اس قدر ضرورت نہیں ہے جس قدر اطاعت کی ضرورت ہے، مگر ہاں یہ شرط ہے کہ سچی اطاعت ہو، اور یہی ایک مشکل امر ہے۔ یعنی ہمارے لیے آسانی یہ ہے کہ جس خوش قسمت زمانے میں ہم ہیں، اور جو کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے، اس میں نیک کام کرنا ایک لحاظ سے بہت آسان کر دیا گیا ہے۔ ہمیں جو کام خلیفہ اور اس کے ماتحت کہیں وہ کریں، اور اسی میں سب سے زیادہ ثواب ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آگے فرماتے ہیں، اطاعت میں اپنے ہوائے نفس کو ذبح کر دینا ضروری ہوتا ہے، بدوں اس کے اطاعت نہیں ہو سکتی، اور ہوائے نفس ہی ایک ایسی چیز ہے جو بڑے بڑے موحدوں کے قلب میں بھی بت بن سکتی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کیسا فضل تھا، اور وہ کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں فنا شدہ قوم تھی۔ یہ سچ بات ہے کہ کوئی قوم نہیں کہلا سکتی اگر ان میں ملیت اور یگانگت کی روح نہ پھونکی جاتی، جب تک وہ فرمانبرداری کے اصول کو اختیار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، اور اس میں یہی تو سر ہے۔ اللہ تعالیٰ توحید کو پسند فرماتا ہے، اور یہ وحدت قائم نہیں ہو سکتی جب تک اطاعت نہ کی جاوے۔ یعنی اطاعت کی اہمیت یہ ہے کہ اس سے قوم میں یگانگت پیدا ہوتی ہے، اور اسی یگانگت میں برکت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو توحید پسند ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے۔ پھر آپ آگے فرماتے ہیں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ بڑے بڑے اہل الرائے تھے۔ خدا نے ان کی بناوٹ ہی ایسی رکھی تھی، وہ اصول سیاست سے بھی خوب واقف تھے، کیونکہ آخر جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام خلیفہ ہوئے اور ان میں سلطنت آئی، تو انہوں نے جس خوبی اور انتظام کے ساتھ سلطنت کے بارے گرام کو سنبھالا ہے، اس سے بخوبی معلوم ہو سکتا ہے کہ ان میں اہل رائے ہونے کی کیسی قابلیت تھی۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ان کا یہ حال تھا کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا، اپنی تمام آراؤں اور دانشوں کو اس کے سامنے حقیر سمجھا، اور جو کچھ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کو واجب العمل قرار دیا۔ یعنی صحابہ جو تھے، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو کارنامے سر انجام دیے، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ آپ کی وفات سے پہلے بھی بڑے دانش مند تھے، لیکن انہوں نے اپنی دانش مندیوں کو حقیر سمجھ کر اطاعت کی، اور پھر وقت نے بار بار ثابت کیا کہ اطاعت ہی میں برکت تھی۔ جو کام بظاہر صحابہ کی نظروں میں بالکل عجیب نظر آتا تھا، مثلا صلح حدیبیہ کی شاید کو لے لیں، بعد کے واقعات سے ثابت ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فیصلہ جو تھا وہ آگے اسلام کے لیے نہایت اس سے مثبت نتیجے نکلے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آگے فرماتے ہیں، ناسمجھ مخالفوں نے کہا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا گیا، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ دل کی نالیاں اطاعت کے پانی سے لبریز ہو کر بہہ نکلی تھیں۔ یہ اس اطاعت اور اتحاد کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے دوسرے دلوں کو تسخیر کر لیا۔ تم جو مسیح موعود کی جماعت کہلا کر صحابہ کی جماعت سے ملنے کی آرزو رکھتے ہو، اپنے اندر صحابہ کا رنگ پیدا کرو۔ اطاعت ہو تو ایسی ہو، باہم محبت اور اخوت ہو تو ایسی ہو، غرض ہر رنگ میں، ہر صورت میں تم وہی شکل اختیار کرو جو صحابہ کی تھی۔
ایک بات جو بعض لوگوں کے لیے خلیفہ کی اطاعت کرنے میں روک ڈال دیتی ہے، یا جس کو عذر بنا کر لوگ اپنے نفس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ بحث ہے کہ کیا خلیفہ غلطی کر سکتا ہے؟ کیا وہ غلط فیصلہ کر سکتا ہے؟ کیا اس سے اختلاف جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو اس کی اطاعت فرض ہے یا نہیں؟ اسی قسم کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ خلیفہ سے چونکہ اختلاف جائز ہے، اس لیے ہمیں ان سے فلاں فلاں بات میں اختلاف ہے۔ میں نے پہلے اس بات کو پیش کیا تھا اور میں اب بھی پیش کرتا ہوں کہ خلیفہ سے اختلاف جائز ہے، مگر ہر بات کا ایک مفہوم ہوتا ہے، اس سے بڑھنا دانائی اور عقل مندی کی علامت نہیں ہے۔ دیکھو، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ڈاکٹر کی ہر رائے درست ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں، ڈاکٹر بیسیاں دفعہ غلطی کرتے ہیں، مگر باوجود اس کے کوئی یہ نہیں کہتا کہ چونکہ ڈاکٹر کی رائے بھی غلط ہوتی ہے اس لیے ہم اپنا نسخہ آپ تجویز کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر نے ڈاکٹری کا کام باقاعدہ طور پر سیکھا ہے اور اس کی رائے ہم سے اعلیٰ ہے۔ اسی طرح وکیل بیسیوں دفعہ غلطی کر جاتے ہیں، مگر مقدمات میں انہی کی رائے کو وقت دی جاتی ہے، اور جو شخص کوئی کام زیادہ جانتا ہے اس میں اس کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے۔ بس اختلاف کی بھی کوئی حد بندی ہونی چاہیے۔ ایک شخص جو خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اسے سمجھنا چاہیے کہ خلیفہ خدا مقرر کرتا ہے، اور خلیفہ کا کام دن رات لوگوں کی رہنمائی اور دینی مسائل میں غور و فکر ہوتا ہے۔ اس کی رائے کا دینی مسائل میں احترام ضروری ہے، اور اس کی رائے سے اختلاف اسی وقت جائز ہو سکتا ہے جب اختلاف کرنے والے کو ایک اور ایک دو کی طرح یقین ہو جائے کہ جو بات وہ کہتا ہے وہی درست ہے۔ پھر یہ شرط بھی ہے کہ پہلے وہ اس اختلاف کو خلیفہ کے سامنے پیش کرے اور بتائے کہ فلاں بات کے متعلق مجھے یہ شبہ ہے، اور خلیفہ سے وہ شبہ دور کرائے۔ جس طرح ڈاکٹر کو بھی مریض کہہ دیا کرتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہے، آپ بیماری کے متعلق مزید غور کریں۔ بس اختلاف کرنے والے کا فرض ہے کہ جس بات میں اسے اختلاف ہو اسے خلیفہ کے سامنے پیش کرے، نہ کہ خود ہی اس کی اشاعت شروع کر دے، ورنہ اگر یہ بات جائز قرار دی جائے کہ جو بات کسی کے دل میں آئے وہی بیان کرنی شروع کر دے تو پھر اسلام کا کچھ بھی باقی نہ رہے، کیونکہ ہر شخص میں صحیح فیصلے کی طاقت نہیں ہوتی۔ ورنہ قرآن شریف میں یہ نہ آتا کہ جب امن یا خوف کی کوئی بات سنو تو اول الامر کے پاس لے جاؤ۔ اب اگلا نقطہ بہت اہم ہے۔ حضور فرماتے ہیں، کیا اول الامر غلطی نہیں کرتے ہیں، مگر ان کی رائے کو احترام بخشا گیا ہے، اور جب ان کی رائے کا احترام کیا گیا ہے تو خلفاء کی رائے کا احترام کیوں نہ ہو؟ ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ ہر بات کے متعلق صحیح نتیجے پر پہنچ سکے۔ یہ جو اقتباس میں نے پڑھا ہے اس میں پہلی بات تو حضور یہ بیان کرتے ہیں کہ دینی معاملات میں خاص طور پر خلیفہ کا احترام کیا جائے۔ جو اسلام کی سمجھ خلیفہ کے پاس ہے وہ عام بندوں میں تو بہرحال نہیں۔ یہ خلیفہ کا احترام جب نہیں کیا گیا اور اس کے فیصلوں پر اعتراض اور بدظنیاں کی گئیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آخر مسلمان کہلانے والوں نے، جو لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اصلاح پسند ظاہر کرتے تھے، انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ مشہور محدث ابن حجر عسقلانی صحیح بخاری کی تشریح میں یہی بات لکھتے ہیں کہ عثمان کے قتل کی بھاری وجہ ان پر اور ان کے امیروں پر اعتراض تھے، اور ان کے امیروں کے چناؤ پر اعتراض تھے۔ دوسری بات جو اس اقتباس میں بیان کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اختلاف والی بات پر ایک اور ایک دو کی طرح یقین ہونا ضروری ہے، یعنی جس طرح یہ پکی بات ہے کہ ایک اور ایک دو ہیں، اسی طرح 100% اس بات کا یقین ہو کہ جو بات وہ کر رہا ہے وہ صحیح ہے اور جو خلیفہ کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ کئی دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اپنی بدظنیوں کی وجہ سے یا کم از کم حسن ظنی سے کام لیے بغیر خلیفہ کی بات کو غلط قرار دینے میں جلدی کر دیتے ہیں، پھر بار بار خلیفہ ہی کی بات صحیح نکلتی ہے، لیکن پھر بھی اگلے موقع پر خلیفہ کے لیے حسن ظنی سے کام نہیں لیتے اور اعتراض کرنے والوں کی باتوں پر میں آ کر ٹھوکر کھاتے ہیں اور آخر اپنا ایمان ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
تیسری ضروری بات جو اس اقتباس میں جس کا ذکر ہوا تھا وہ یہ ہے کہ اختلاف کو خلیفہ کے پاس پیش کیا جائے. یہ تو نہیں کہ خلیفہ کے علم میں لائے بغیر خود ہی اس کی اشاعت شروع کر دی جائے، یہ تو واضح منافقانہ حرکت ہے. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی فرماتے ہیں خلافت کی تو معنی یہ ہے کہ جس وقت خلیفہ کے منہ سے کوئی لفظ نکلے اس وقت سب سکیموں، سب تجویزوں اور سب تدبیروں کو پھینک کر رکھ دیا جائے اور سمجھ لیا جائے کہ اب وہی سکیم، وہی تجویز اور وہی تدبیر مفید ہے جس کا خلیفہ وقت کی طرف سے حکم ملا ہے. جب تک یہ روح جماعت میں پیدا نہ ہو اس وقت تک سب خطبات رائے گاں، تمام سکیمیں باطل اور تمام تدبیریں ناکام ہیں. اگر خلافت کے کوئی معنی ہیں تو پھر خلیفہ ہی ایک ایسا وجود ہے جو ساری جماعت میں ہونا چاہیے اور اس کے منہ سے جو لفظ نکلے وہی ساری جماعت کے خیال اور افکار پر حاوی ہونا چاہیے، وہی اوڑھنا، وہی بچھونا ہونا چاہیے، وہی تمہارا ناک، کان، آنکھ اور زبان ہونا چاہیے. ہاں تمہیں حق ہے کہ اگر کسی بات میں تم خلیفہ وقت سے اختلاف رکھتے ہو تو اسے پیش کرو، پھر اگر خلیفہ تمہاری بات مان لے تو وہ اپنی تجویز واپس لے لے گا، اور اگر نہ مانے تو پھر تمہارا فرض ہے کہ اس کی کامل اطاعت کرو. آپ مزید فرماتے ہیں، یعنی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی مزید فرماتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مامور بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے، پھر تمام انبیاء مامور بھی ہوتے ہیں اور خدا کے قائم کردہ خلیفہ بھی. جس طرح ہر انسان ایک طور پر خلیفہ ہے اسی طرح انبیاء بھی خلیفہ ہوتے ہیں، مگر ایک وہ خلیفہ ہوتے ہیں جو کبھی مامور نہیں ہوتے. گو اطاعت کے لحاظ سے ان میں اور انبیاء میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اطاعت جس طرح نبی کی ضروری ہوتی ہے ویسے ہی خلفاء کی ضروری ہوتی ہے. ہاں ان دونوں اطاعتوں میں ایک امتیاز اور فرق ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ وہ وحی الہی اور پاکیزگی کا مرکز ہوتا ہے، مگر خلیفہ کی اطاعت اس لیے نہیں کی جاتی کہ وہ وحی الہی اور تمام پاکیزگی کا مرکز ہے، بلکہ اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ تنفیذ وحی الہی اور تمام نظام کا مرکز ہے. اسی لیے واقف اور اہل علم لوگ کہا کرتے ہیں کہ انبیاء کو عصمت کبریٰ حاصل ہوتی ہے اور خلفاء کو عصمت صغریٰ. اسی مسجد میں اسی ممبر پر جمعہ ہی کے دن حضرت خلیفہ اول سے میں نے سنا آپ فرماتے تھے کہ تم میرے کسی ذاتی فعل میں عیب نکال کر اس اطاعت سے باہر نہیں ہو سکتے جو خدا نے تم پر عائد کی ہے، کیونکہ جس کام کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں وہ اور ہے، وہ نظام کا اتحاد ہے، اس لیے میری فرمانبرداری ضروری اور لازمی ہے. زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر. تو انبیاء کے متعلق جہاں الہی سنت یہ ہے کہ سوائے بشری کمزوریوں کے جس میں توحید اور رسالت میں فرق ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دخل نہیں دیتا، اور اس لیے بھی کہ وہ امت کی تربیت کے لیے ضروری ہوتی ہے، جیسے سجدہ صاحب کہ وہ بھول کے نتیجے میں ہوتا ہے، مگر اس کی ایک غرض امت کو صحف کے احکام کی عملی تعلیم دینا تھی. اب یہ جملہ ذرا لمبا ہو گیا، میں تھوڑا سا اس میں سے کاٹ کے تو پیچھے سے شروع کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں اس لیے تاکہ سامعین کو اچھی طرح سمجھ آ جائے. حضور فرماتے ہیں تو انبیاء کے متعلق جہاں الہی سنت یہ ہے کہ سوائے بشری کمزوریوں کے ان کے تمام اعمال خدا تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، وہاں خلفاء کے متعلق خدا تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ ان کے وہ تمام اعمال خدا تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں گے جو نظام سلسلہ کی ترقی کے لیے ان سے سرزد ہوں گے، اور کبھی بھی وہ کوئی ایسی غلطی نہیں کریں گے، اور اگر کریں گے تو اس پر قائم نہیں رہیں گے جو جماعت میں خرابی پیدا کرنے والی اور اسلام کی فتح کو اس کی شکست میں بدل دینے والی ہو. وہ جو کام بھی نظام کی مضبوطی اور اسلام کے کمال کے لیے کریں گے خدا تعالیٰ کی حفاظت اس کے ساتھ ہوگی، اور اگر وہ کبھی غلطی بھی کریں تو خدا اس کی اصلاح کا خود ذمہ دار ہوگا. ایک اور موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے فرمایا یہ جو امارت اور خلافت کی اطاعت کرنے پر اس قدر زور دیا گیا ہے
اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ امیر یا خلیفہ کا ہر معاملہ میں فیصلہ صحیح ہوتا ہے۔ کئی دفعہ کسی معاملے میں وہ غلطی کر جاتے ہیں، مگر باوجود اس کے ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کا اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ اس کے بغیر انتظام قائم نہیں رہ سکتا۔ تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی غلطی کر سکتا ہوں، تو پھر خلیفہ یا امیر کی کیا طاقت ہے کہ کہے کہ میں کبھی کسی امر میں غلطی نہیں کر سکتا۔ خلیفہ بھی غلطی کر سکتا ہے، لیکن باوجود اس کے اس کی اطاعت کرنی لازمی ہے، ورنہ سخت فتنہ پیدا ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک جگہ وفد بھیجنا ہے، خلیفہ کہتا ہے کہ ضروری ہے، لیکن ایک شخص کے نزدیک ضروری نہیں ہو سکتا کہ فی الواقع ضروری نہ ہو، لیکن اگر اس کو اجازت ہو کہ وہ خلیفہ کی رائے نہ مانے تو اس طرح انتظام ٹوٹ جائے گا، جس کا نتیجہ بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ تو انتظام کے قیام اور درستی کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنی رائے پر زور نہ دیا جائے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ایک موقع پر فرماتے ہیں، یاد رکھو ایمان کسی خاص چیز کا نام نہیں، بلکہ ایمان نام ہے اس بات کا کہ خدا تعالیٰ کے قائم کردہ نمائندے کی زبان سے جو بھی آواز بلند ہو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے۔ 1000 دفعہ کوئی شخص کہے کہ میں مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لاتا ہوں، 1000 دفعہ کوئی کہے کہ میں احمدیت پر ایمان رکھتا ہوں، خدا کے حضور اس کے ان دعووں کی کوئی قیمت نہیں ہوگی جب تک وہ اس شخص کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتا جس کے ذریعے خدا اس زمانے میں اسلام قائم کرنا چاہتا ہے۔ جب تک جماعت کا ہر شخص پاگلوں کی طرح اس کی اطاعت نہیں کرتا، اور جب تک اس کی اطاعت میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ بسر نہیں کرتا، اس وقت تک وہ کسی قسم کی فضیلت اور بڑائی کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز یوم خلافت کے حوالے سے جماعت احمدیہ راولپنڈی کے نام پیغام میں جو انہوں نے ایک موقع پر دیا، اس میں فرماتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کسی ایک مشہور حدیث، انما الامام جنۃ یقاتل من ورائہ، یعنی اس حدیث کا جو ایک اقتباس ہے وہ تشریح لگ رہی ہے۔ حدیث کے معنی ہے یعنی امام ڈھال ہوتا ہے، اس کے پیچھے ہو کر لڑا جاتا ہے۔ تو جو حضور فرماتے ہیں وہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس حدیث کی تشریح میں فرما رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، ساری ترقیات اور کامیابیوں کا راز خلافت سے وابستگی میں ہی ہے۔ وہی شخص سلسلے کا مفید موجود بن سکتا ہے جو اپنے آپ کو امام سے وابستہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہ رکھے تو خواہ دنیا بھر کے علوم جانتا ہو، اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ جب تک آپ کی عقلیں اور تدبیریں خلافت کے متحد رہیں گی اور آپ اپنے امام کے پیچھے اس کے اشاروں پر چلتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آپ کو حاصل رہے گی۔ منافقین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت تھے۔ قرآن کریم میں منافقین کا بار بار ذکر آتا ہے اور ایک سورت بھی ان کے نام ہے۔ اس لیے کوئی حیرت کی بات نہیں کہ اب نبی سے اتنے بعد کے زمانے میں بھی منافقین پائے جاتے ہوں۔ آج کل کے زمانے میں بھی منافقین اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ 4 دن کی شہرت کے بعد لوگ ان کو بھول جاتے ہیں۔ ایسے ہی منافقوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں، اس پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ اس میں اس بات کا بھی جواب مل جائے گا کہ اگر میری اب تک کی تقریر میں اطاعت خلافت کے حوالے سے ساری باتیں درست بھی ہوں، تو پھر بھی بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ وہم ہو سکتا ہے کہ پہلے خلفاء کی اطاعت تو ٹھیک ہے، لیکن اب خدا کی قدرت کا ہاتھ ہم سے کھینچ لیا گیا ہے، یعنی موجودہ خلافت نعوذ باللہ سچی خلافت نہیں رہی، لہٰذا اطاعت کی بھی ضرورت یا اطاعت بھی فرض نہیں ہے۔ ایسے وسوسوں کا جواب حضرت خلیفۃ المسیح الرابع یہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں، اس قدرت ثانیہ کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے وعدہ دیا گیا ہے کہ کم از کم 1000 سال تک یہ جاری رہے گی۔ بس وہ لوگ جو یہ ان فہموں میں مبتلا ہیں یا ان شیطانی وساوس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ گویا خدا کی قدرت کا ہاتھ ہم سے کھینچ لیا گیا ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ قدرت ثانیہ جاری ہے
اور جب تک اس قدرت کے ساتھ جماعت وابستہ رہے گی، خدا کی قدرت جماعت کے ساتھ وابستہ رہے گی، کوئی نہیں جو اس تعلق کو کاٹ سکے۔ بس آپ کامل وفا کے ساتھ خدا کی قدرت ثانیہ کے ساتھ تعلق جوڑے رکھیں۔ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں اور خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ خدا کی قدرت کبھی بھی آپ سے اپنا پیبند نہیں توڑے گی، ہرگز نہیں توڑے گی اور ہرگز نہیں توڑے گی، یہاں تک کہ اسلام کو کامل غلبہ نصیب نہ ہو جائے۔ جزاک اللہ۔